بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک کے احکامات آپ کی نظر۔ آدمی کے 3 دوست ہیں، ایک تو قبضہ روح تک ساتھ دیتا ہے یعنی کہ مال، دوسرا قبر تک یعنی گھر والے، تیسرا قیامت تک اعمال۔ اللہ کے نزدیک تم میں شریف وہی ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حال جانتا ہے اور تینوں دنیا کی مصلحتوں سے واقف ہے۔ نیک کام کرتے وقت مذہب و ملت کا خیال مت کرو۔ جو شخص راہ ہدایت پر چلے گا اس کے لیے نہ دنیا میں کوئی ڈر ہے اور نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو حرام مال کھاتا ہے۔ میں خدا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مسلمانوں تم ہماری یاد میں لگے رہو تاکہ ہمارے ہاں بھی تمہارا ذکر خیر ہوتا رہے۔ اے لوگو تم خدا کو کیوں کر انکار کر سکتے ہو؟ تم بے جان تھے، اس نے تم میں جان ڈالی، پھر وہی تمہیں مارتا ہے، پھر وہی تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ اے لوگو تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تمہارے بزرگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جو شخص عزت کا طلبگار ہو اسے چاہیے کہ وہ خدا کی فرما برداری کرے کیونکہ عزت ساری خدا کی دین ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہمارے بندے تم سے ہمارے بارے میں دریافت کریں تو ان کو سمجھا دو کہ ہم ان کے پاس ہیں۔ جب کوئی ہم سے دعا کرے تو ہم دعا کرنے والے کی دعا کو سنتے ہیں اور مناسب ہوتا ہے تو قبول بھی کر لیتے ہیں۔ بس انہیں چاہیے کہ ہمارا حکم مانیں اور ہم پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر لگ جائیں۔ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جس شخص نے اللہ کی باندھی ہوئی حدود سے باہر قدم رکھا اس نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ اگر کسی سے بات کرے تو آہستہ سے بولو کیونکہ آوازوں میں بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہا کرو اور نہ تم میں سے ایک کو پیٹھ پیچھے برا کہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود حالت نہ بدلے۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تم نماز کو ادا کرو اور زکوٰۃ دو اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جو شخص سوائے اسلام کے کوئی دوسرا دین چاہتا ہے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے پاس ایسی آیتیں بھیجی ہیں جن کا مطلب صاف اور واضح ہے اور ان سے انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ بے شک یہ قرآن سیدھی راہ دکھاتا ہے
اور نیک عمل کرنے والے مسلمانوں کو ثواب عظیم کی بشارت دیتا ہے۔ اس قرآن کا مقصد لوگوں کو سمجھانا ہے، لیکن ہدایت اور نصیحت تو اس سے وہی لوگ پکڑتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہے۔ اے مسلمانوں، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے والے کا حق ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوشحالی پیدا کر دیتا ہے، اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ بس تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی معاملات کو درست کرو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو اگر تم ایماندار ہو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تم خود اپنے آپ کو پاک مت کہو، اور خوب جانتا ہے اس شخص کو جو پرہیزگاری کرتا ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اللہ پاک ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔